السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. بجٹ 2024-25 سر پہ ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے ایک پروگرام کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی صنعت کار ہیں, کاروباری حضرات ہیں, مختلف سیکٹرز کے لوگوں کو لیا کہ وہ اپنی سفارشات جو ہر سال پرپوزل جمع ہوتی ہیں وہ سامنے رکھ سکیں, کیونکہ بیشتر ایسوسیشن جس میں پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن کا گلہ تھا کہ حکومت اس بار مشورہ بھی نہیں لے رہی. تو ہم نے اس پہ تھوڑا سا اور پروگرام کرنے کا یہ سوچا, کیونکہ اس کے بعد پی ایم جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے کچھ اعلانات سامنے آئے, خاص طور پر سب سے پہلے سیل ٹیکس ریفنڈ, پھر ڈی ایل ٹی ایل فنڈ, پھر گیس اور بجلی کی جو ریشنلائزیشن ہے اس کے حوالے سے اعلان سننے کو ملا. تو پی ایم نے یہ بھی کہا کہ ہر منتھ 2 بار میں میٹنگ چیئر کروں گا ٹیکسٹائل کی, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی, اور اس کو خود مانیٹر کروں گا. کیا یہ نعرے ہیں, دعوے ہیں, وعدے ہیں, وعید ہیں, یا کچھ اس میں وفا ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ ہے جو کہہ رہے ہیں, یہ ہوا نہیں ہے, اس لیے ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جے کے گروپ سے موجود ہیں شائق جوید صاحب, جو کہ معروف صنعت کار ہیں, ایل ایس ایم سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ایکسپورٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایپٹما کے سینئر ممبر بھی ہیں. شائق بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آغاز ادھر سے کر لیتے ہیں, پی ایم کی اناؤنسمنٹس ہیں کچھ جو کہ بہت دیر سے آپ لوگ متلاشی تھے کہ انرجی ٹیرف بہت زیادہ ہے, ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں اپنے ریجن کے اندر. کیسے لگتا ہے کہ آپ کو کہ کچھ رخ اس طرف ہوا ہے کہ اندازہ ہوا ہے کہ ہم جہاں دوسروں سے اتنے ارب ڈالر مانگ رہے ہیں وہاں ہماری انڈسٹری اتنی کیپیبل ہے کہ یہ ہمیں دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں شامل کیا. ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ جو بھی گورنمنٹ وعدے کر رہی ہے, یہ اگر وعدے وفا نہیں ہوتے تو انڈسٹری کا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے. ہم اگر, آپ نے پہلے انرجی کی بات کی, تو اگر ہم ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے تو ہم انڈسٹری میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے, ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے جو کہ ایک ٹارگٹ گورنمنٹ کا ہے. اگر ہمیں ریجن میں 9 سینٹ کی بجلی باقی مل رہی ہے, انڈیا میں 6 کی مل رہی ہے, بنگلہ دیش میں 9 کی مل رہی ہے, ہمیں 17 کی ملے گی, تو گورنمنٹ کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جی ہم اس میں گروتھ لے کر آئیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا جی, وہ اسٹیبلٹی آف پالیسیز بائی دا گورنمنٹ ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے جو کہتی ہے جی انڈسٹریلائزیشن کریں, جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم مارکا ریٹ بڑھا دیں گے, ہم بجلی بڑھا دیں گے. انڈسٹریز ایسے نہیں چل سکتی. آپ کا 240 ارب کا کراس سبسڈائزیشن ہے بجلی میں, ہم جو ختم جب تک نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی اس کا بوجھ انڈسٹری پہ آئے گا, بیکاز انڈسٹری از ون آف دا پلرز جو کہ 100% آپ کی ریکوری دے رہی ہے. وہاں اس کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو جان چھڑوانے کا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دا رائٹ ڈائریکشن, جو کہ ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے. پی ایم صاحب نے جو باتیں کی وہ بہت اچھی ہیں اور بہت ضروری ہیں. اگر اس پہ عمل ہو تو ڈیفینیٹلی دس ول گیو اے بگ بوسٹ ٹو دا کنٹری اینڈ دا ایکسپورٹس. لیکن وہ ہو نا تب کی بات ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. سب کچھ ہے جو بھی آپ نے بھی بات کی, جو پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں, سب چیزیں ایسے ہی ہیں. ہمارے ڈی ایل ٹی ایل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کتنے عرصے سے, وہ ہمیں نہیں مل رہے. سیلز ٹیکس ہمیں 72 آورس کی کمٹمنٹ کی گئی تھی, جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمیں کب ملنے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب وہ سیلز ٹیکس نہیں ملتے تو آپ کی کیش فلو شارٹ ہوتی ہے. جب کیش فلو شارٹ ہوتی ہے تو آپ بینک بورنگ کرتے ہیں. جب بینک بورنگ کرتے ہیں 25% پہ, تو آپ کی مطلب اپنی جو فیزیبلٹی ہے اور جو کمپنی کی وائبلٹی ہے آپ اس کو ہٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے جب آپ کو بزنس کرنے کے مواقع ملیں گے تو آپ کیسے بزنس کریں گے؟ اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اسپننگ انڈسٹری سے وابستہ ہیں, آپ ویلیو ایڈیشن تک خود جاتے ہیں. پاکستان کے پاس کوئی کم و بیش 83 لاکھ بیلز کی پروڈکشن اس سال ہوئی ہے. پاکستان کی اپنی کاٹن پیداوار ہے, ایون ریٹ کسان کو پورا نہیں ملا, لیکن اس کے باوجود ہم ریجن میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. تو کیا آنے والی فصل کے لیے کسان ڈیمورلائز نہیں ہوگا؟ جہاں 8500 ریٹ ابھی 6,000 پہ آ گیا ہے, تو پھر ہم کپاس کی خود پیداوار کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقصان میں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جی, نقصان اور فائدہ جو ہے نا یہ مارکیٹ کے ساتھ چلتا ہے. اس کا ضروری نہیں ہے کہ یہ انہوں نے پیداوار کر کے نقصان ہو گیا. ہم نے پہلے بہت پیسے بنائے بھی ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ ایک ایگریگیرین کنٹری ہیں, تو جب تک آپ کی ایگریکلچر صحیح نہیں ہوگی اور پراپرلی آپ اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی ایگریکلچر کو پروڈیوس نہیں کریں گے, آپ گرو نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی آپ امپورٹ
زیادہ کریں گے. اگر آپ یہاں نہیں بنائیں گے تو آپ امپورٹ کریں گے, تو وہ آپ ویسے ہی بل بڑھ جائے گا. امپورٹ کا جب بل بڑھتا ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جائے گا. سو آپ کو یہاں پر وتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایگریکلچر کی اپنی کراپس کو, صرف کاٹن نہیں باقی کراپس کو بھی, آپ کو اس کو ایفیشینٹلی پروڈیوس کرنا ہے اور امپورٹ پہ ریلائزیشن جو ہے اس کو کم کرنا ہے. ایوری ون ول میک منی. اس میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے. 83 لاکھ بل اس دفعہ آئی ہے تو ورلڈ وائڈ انفلیشن آیا ہوا تھا, پوری دنیا میں ہی یہ مسئلہ بنا ہوا تھا, پوری دنیا کے فارمرز. میرا کہنے کا مقصد تھا اگر یہاں انرجی کاسٹنگ تھوڑی منیمائز ہو جاتی تو زیادہ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ اپنی روئی ہے, اپنا سب کچھ ہے, اگر منیمائز تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی وہاں سے بھی کاسٹ آف پروڈکشن سکویز ہو جاتی, ادھر سے بھی ہوتی, تو ہم جہاں مارکیٹ میں اپنا شیئر لوز کر رہے ہیں وہاں زیادہ گین کر سکتے تھے. یہ تو بڑی ایک آبویس بات ہے نا. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جتنی کم ہوگی آپ اتنا اچھا پروفٹ میکنگ کریں گے, اور اتنا اچھا وہ فارمر ہو, وہ انڈسٹریلسٹ ہو, کوئی بھی انڈسٹری ہو, اس کے اندر اس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس از دا کی. جب تک وہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ تنگ رہے گا اور مشکل رہے گا, اور آپ کو گروتھ نہیں دے سکتا. آپ فارمر کو ساری ٹولز پورے دیں تو وہ بھی گرو کرے گا, وہ اور کاٹن لگائے گا, اور ویٹ لگائے گا, اور باقی جو بھی کراپس ہیں وہ لگائے گا. سو وی ہیو ٹو فوکس آن دیٹ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس فار ایوری ون کریٹ کریں, تاکہ آپ ایک بہتر پروڈکٹ بنا کے گورنمنٹ کے سامنے یا ایکسپورٹ کر سکیں اور آپ اس کا فائدہ ملک کو ہو سکے. اچھا, ایک بڑا ہی خاص سوال ہے کیونکہ آپ اسپننگ انڈسٹری سے ہیں, تو ایک تو عید کے بعد ہمیں کچھ معلومات کچھ سورسز سے ملی کہ 47 کے قریب یونٹس جو کلوجر کی طرف گئے. چلیں وہ تو کپاس کی پیداوار دوبارہ شروع ہوگی, آ جائے گی, لیکن کچھ پرماننٹ کلوجر کی طرف گئے. یہ صرف اسپننگ میں نہیں ہے, یہ پروسیسنگ میں بھی ہے, ڈائنگ میں بھی ہے, اس کے علاوہ ویونگ میں بھی ہے, حوضری میں بھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے 2024-25 کے اندر ایسی آپ پرپوزل دینا چاہیں گے, پوائنٹس دینا چاہیں گے کہ جو بڑی تعداد میں یونٹس کا بند ہونا, انڈسٹری کا بند ہونا اور بے روزگاری کا طوفان ہے, اسے تھوڑا سا روکا جا سکے؟ ہاں بلال بھائی, کسی بھی انڈسٹری میں نا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, ایک انرجی اور ایک فائنینشیل مارک اپس جو ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں دونوں ہی بہت وہ ایٹ دا پیک ہے. ایگزیکٹلی. یہ دونوں چیزیں جب تک ان کنٹرول نہیں آئیں گی, ان چیک نہیں آئے گی. اب آپ دیکھیں نا, انفلیشن آپ کی 16% پہ آ گئی بھی ہے, جو کہ ضروری تھا گورنمنٹ کو لے کے آنا, گورنمنٹ کو لے آئی ہے. لیکن اگر 24% مارک اپ پہ ہم چلیں گے تو کون سی انڈسٹری فلرش کرے گی؟ 17 سینٹ کی بجلی پہ ہم چلیں گے تو کون سی انڈسٹری وائبل ہوگی؟ جو آپ نے بات کی ابھی کہ 47 بند ہو گئی ہیں اور وہ چل جائیں گی, آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ وہ چلیں گی. ایک دفعہ آپ کی ایک یونٹ بند ہو جائے, اس کو چلانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, آسان نہیں ہوتا. کہنا تو بڑا آسان ہے جی بند ہوگی ہم چلا دیں گے, بٹ اس کو چلانا ایک آپ کو بہت بڑی ایفرٹ لگتی ہے, بہت پیسہ لگتا ہے اس کو چلانے کے لیے, اور بند کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. بٹ کیونکہ پالیسیز ایسی تھی ہماری حکومت کی جس کی وجہ سے وہ انڈسٹریز بند ہوئی ہیں. آئی سنسیئرلی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ چلیں, کہ وہ چلیں گی تو ہم امپورٹ پہ ہماری ریلائنس کم ہوگی. وہ نہیں چلیں گی تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ امپورٹ کریں گے, اور پھر دیٹ وونٹ سرو آور پرپز. سو میرے خیال سے بجلی پہ جو جس طرح پی ایم صاحب نے کہا, اف از ایبل ٹو ورک آن اٹ, اور جو پرپوزل ساری ہم نے ان کو دی ہیں جی, ہمیں پتہ بھی ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو جو انڈسٹری بچ گئی ہے ہم اس کو بچا لیں گے اور پراسپیرٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو پھر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو فار دا فیوچر, اور انڈسٹری بند ہوگی رادر آئی وڈ سے. بہت شکریہ. شاہد جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت ہی آپٹمسٹکلی ایک جملہ آخر پہ بولا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ جو لوگ بچ چکے ہیں انہیں بچا کے اگر آگے لے کے چلا جائے تو یقین مانیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کے امکانات روشن ہیں. لیکن اگر ہم صرف وعدے وہی تک جو میں نے آغاز میں کہا وہاں تک محدود رہیں تو بلا شبہ پھر وہ جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بندش کی طرف بڑھے گی, بندش مزید بڑھے گی, اور ہوگا کیا کہ ہماری ڈی انڈسٹرائزیشن کی ایک جو پروسیس ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا. ہم اس سے پہلے فیڈمک کے اندر بھی ذکر کریں گے آگے پروگرام کے اندر کہ وہاں بھی یہ پروسیس بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ایک سال سے کوئی ایک پلاٹ بھی وہاں فروخت نہیں ہوا, جو کہ اس چیز کا غماز ہے کہ انویسٹمنٹ بالکل جمود کا شکار ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ مارک اپ ریٹس ہیں کہ لوگ سیو انویسٹمنٹ بینکوں میں رکھ کے پیسہ کھا رہے ہیں, اور مارکیٹ کے اندر اس وقت کیش فلو کا شدید بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بھائی ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر شامل کہتے ہیں سابق سینئر نائب صدر فیسٹیول چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فاروق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. فاروق بھائی, بجٹ 2024-25 سر پہ ہے, اس کی پرپوزلز بھی جا چکی ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز خوش آئند نظر آ رہی ہے. اس بجٹ سے قبل وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑی اہم میٹنگ لی ہے. انہوں نے کہا بجلی کے نرخ فوری بجلی اور گیس کے ریوائز کیے جائیں اور ریشنلائز کیے جائیں انڈسٹری کے لیے.
स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने बोला लफ्ज़, फिर उन्होंने कहा सेल टैक्स दे दें, फिर उन्होंने DLTL भी इनके वापस करें। आपको लग रहा है कोई होप है 2024-25 के लिए? फिर उन्होंने ऑर्डर दिए कि 24-25 के लिए भी ख़ास इनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाए, हमारे लिए तरजीह है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये वज़ीर आज़म के मुंह से अब लफ्ज़ सुन रहे हैं, जबकि एक लंबा दुरानिया भी गुजर गया, लॉस भी बहुत हो गया, खसारा भी बहुत सारा देख लिया। आपको लग रहा है कि कहीं 2024-25 के अंदर कुछ डिफरेंट हो सकता है बजट के अंदर, या सिर्फ ये महज पहले लॉलीपॉप दिया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्टों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, ये जो आपने अभी बातें की हैं, ये बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खुशाइंद है, लेकिन इस पे अमल दराम जो है वो कितना होता है, सवाल ये है। और हमेशा से आपको पता है कि वादे जो हैं वो बिज़नेसमैनों से बहुत दफ़ा किए गए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कभी भी मुमकिन ना हो पाई। वो बीइंग द टाइम तो ज़रूर हुई, कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है हम ना बना पाए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए हमने हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए काम किया और कभी हमने चार्ट ऑफ इकोनॉमिक के हमने बात नहीं की, हमने ये कंसेंसस डेवलप नहीं किया कि हम तमाम सियासी जमातों को और तमाम चेंबर्स को, तमाम स्टेक होल्डर को हम लूप में लेके एक कंसेंसस ऐसी पॉलिसी बनाए जो 10 साल हो, ताकि कोई गवर्नमेंट बदले तो बिज़नेस कम्युनिटी जो वो आपकी जो वो सफ़र ना करे। और आपको पता है कि हम सबको पता है, वी नो वेरी वेल कि बिज़नेस कम्युनिटी एक अहम पिलर है, स्तून है आपकी इकॉनमी। इसके बगैर मुल्क आपका आगे नहीं चल सकता। देखिए, बिजली की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा कोर इशू है। हम एक्सपोर्ट कहते हैं हमने बढ़ानी है, ये कोई सालों से बात चल रही है कि हमें रीजनल जो हमारे रीजन के कॉम्पिटिटर हैं हमें उनके इक्वल लेके आया जाए। ये मसाइल हमारे बड़ी देर से चल रहे हैं, हम नहीं आ पा रहे। इसी से जुड़ी हुई बात है बिलाल कि हम इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस में हैं। ये अभी सोलर एनर्जी के हमारे जो इंपोर्ट हो रही, इसको देखें, बड़ा खर्च किया गया, बड़ा हौसला अफजाई की गई। हमें लोगों के घरों पे, फिर इंडस्ट्री में, आपके ज़रूरी ट्यूबवेल्स पे आ गई, वहाँ पे आ गया और इसको बड़ा इसका इम्प्लीमेंट भी हुआ, गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया। अभी फिर जो है आपको पता है कि पीछे इंपोर्ट क्राइसिस की वजह से इन्होंने हिडन बैरियर्स लगाए और फिर डायरेक्टली भी बैरियर थे कि आपकी इंपोर्ट नहीं हो सकती। सोलर को उन्होंने कहा जी बिल्कुल ही हमने बैंकों ने मना कर दिया। तो अभी बजट में, बजट से पहले आपको पता है कि एक बात उड़ाई गई है, अब इसको डिनाई तो किया है हमारे एनर्जी के वजीर जो लेकिन उन्होंने कह दिया एक दूसरी तरफ के हम नेट मीटिंग से उतर के इसे ग्रॉस मीटिंग की तरफ हाँ, इसको भी उन्होंने जो है वो एक कान इधर से नहीं थोड़ा घुमा के पकड़ लिया लिया उन्होंने। इस पे भी उन्होंने कहा कि जी ये कैसे पॉसिबल है कि आप 1.5 साल में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको वापस ले जाएं, इसको 4-5 साल पे जाना चाहिए। ये तो आप हमसे बहुत ज़्यादा रेट लेंगे, हालांकि ऐसा है नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको भी आप स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा के और इसका देखें इम्पेक्ट क्या आ रहा है। आप ये बोझ उतर रहा है तो क्यों हम जो है कि इसको दोबारा जो है वो डिमोरलाइज़ कर रहे हैं अपने इंपोर्टर्स को और डिस्करेज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ फारूक भाई, आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर से आपका बहुत सारा लिंक है। क्या हमारी जो 12 हमने 1.5 माह से अब सुन रहे हैं कि देखें शरह महंगाई 46% से 17.6 पे आ गई हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक, लेकिन जो मार्कअप रेट है वो आज भी 22% पे है। इन्वेस्टर तो सारा उठ के बैंकों के अंदर बैठा हुआ है कि सुकून से पैसा खाओ और यहाँ से हमने सूद ख़त्म करना था। यहाँ तो हमने लानत खुद अपने सर ली हुई है और इस चीज़ को क्या काम करने की बहुत अशद ज़रूरत नहीं है। जहाँ इन्वेस्टर निकल के मार्केट में आए, पैसा घूमे, रोटेट करे, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलाल, बिल्कुल ये भी बात से मेरा इत्तफाक है। हम लोगों को बेकार कर रहे हैं, हम लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप 21% बैंक से लें। और लोग प्रॉपर्टियाँ बेच के बैंकों में पैसा रख रहे हैं, अपने कारोबार को बंद करके कह रहे हैं जी हमने क्यों इतनी टेंशन्स लेनी है, हम तो स्टेट बैंक में पैसे रखते हैं। पर ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। स्टेट फॉरवर्ड इस पर डिसीजन लेना चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो वो कम होना चाहिए और 22% इंटरेस्ट रेट से कभी भी आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, कभी आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती। और सबसे मैं आपको अहम बात बताऊं बिलाल, अभी बजट आ रहा है, इस बजट में हमें एक मतवाज़न पॉलिसी बनानी है।
کبھی بھی کوئی امپورٹر یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے امپورٹ کریں اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو. ہم ایکویلٹی چاہتے ہیں. دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, دنیا میں ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے, آپ سپر پاور کو لے لیں اس نے بھی امپورٹ کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ کرنی ہے. مطلب یہ اللہ کا نظام ہے, یہ کہیں پہ کوئی چیز بن رہی ہے, کہیں پہ کوئی چیز بن رہی ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہمیں یہ فوکس کرنا ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر ہمارا بیس کنٹری ہے, تو ہم کیوں نہیں فوکس کرتے. یہ پچھلے سالوں میں سے بڑی بھی ابھی 3 بلین کے قریب جو ہے ہماری رائس کی ایکسپورٹ ہوگی. اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کیا امپورٹ کرنا ہے. ہماری گندم بڑی ہے, ہم اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کریں. ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امپورٹ روک کے اپنی ایکسپورٹ کو بھی نیچے لے آئیں. ایسی امپورٹ کریں جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ہم ان امپورٹرز کو انکریج کریں, نہ کہ ڈسکریج کریں. ابھی آپ کو کہہ رہی تھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ لگانے لگے ہیں امپورٹرز پہ. تو یہ پالیسیاں جو ہیں برائے مہربانی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ریئل اسٹیک ہولڈرز کو لیں. ہم نے چیمبر کے فورم سے ہر سال ہم انہیں ایک پالیسی مینول دیتے ہیں جو کنسنسس سے ڈیولپ ہوتا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز تمام ٹریڈز کو, مطلب ہم اسپیسیفک ایک ٹریڈ کو لیں گے تو وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرے گا. تو ہم چیمبر کے فورم سے ایک کنسنسس والی پالیسی انہیں دیتے ہیں, اور میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ان تجاویز کو غور کریں. اس سے انشاءاللہ تعالی ملک آگے بڑھے گا, ایک متوازن بجٹ بنانے میں آپ کو آسانی ہوگی. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آگے جو اس وقت معاشی کرائسس تھا, وزیر اعظم کے اعلانات اور پھر بے روزگاری کی ایک شرح, اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں فیوچر کے اندر کمی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر پازیٹیو و مثبت اثرات سے آگے بڑھ. دیکھیں کپاس کی فصل ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس نے زمین سے منہ نکالا ہے, اس کا ریٹ 2500 گر گیا ہے, 8500 سے 6000 آ گیا ہے. سپورٹ پرائس تو اناؤنس ہوئی نہیں, آج 6000 تک آتا ہے تو ڈیفینیٹلی کسان کو تو نقصان ہو گیا. لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ابھی بھی وہیں ہے. اگر اسپننگ کو بجلی سستی ملے گی تو پاکستان کی کپاس کی اپنی پیداوار دیکھیں نا, ایک سال کے اندر ہماری 79% 79% کم درآمد ہوئی ہے روئی. تو اگر ہم اسے زیادہ یوٹیلائز کریں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری برآمدات نہیں بڑھی, کپاس کی پیداوار بڑھی, اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی یوٹیلائزیشن اچھی نہیں کی. ایگزیکٹلی ہم نے یوٹیلائزیشن بھی اچھی نہیں کی. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں بلال کہ جب جیسے میں بات کر رہا تھا متوازن, اگر ہمارا کسان جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا تو تب بھی ہمارا سروائیو نہیں. ہمیں ایکویلٹی پہ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بقایا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اشاریے اچھے ہیں. آئی تھنک سو کہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم یہ چاہتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فرام دا کور آف ہارٹ آپ کی نیت میں خالص پن ہوتا ہے تو پھر ضرور ڈائریکشن آپ کی صحیح ہو تو کامیابیاں ملتی ہیں. ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے اس بجٹ میں کہ ہم جتنا آئی ایم ایف سے یہ قرضہ لے رہے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, غور کرنا ہے ہمیں. بڑی اہم پوائنٹ ہے یہ بلال کہ کیا ہم یہ قرضہ لیں گے قرضہ واپس کرنے کے لیے. بہت سارے ادارے جو پرائیویٹائز کرنے ہیں ان کے پیسے بھی آئیں گے, کیونکہ بہت سارے ادارے ہم نے پرائیویٹائز کیے ہیں تاحال ابھی تک ان کے پیسے بھی نہیں آئے. ہاں جی, ہمیں قرضہ جیسے پی ٹی سی ایل ہمیں آئی ایم ایف سے جو قرضہ لینا چاہیے, اگر لیتے ہیں ہمیں ضرورت ہے. ابھی بینگ دا ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بالکل ہی باہر کلوز کرنے کا, لیکن پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اسے جان چھڑانی ہے, یا اس جو یہ انویسٹمنٹ آتی ہے آئی ایم ایف کی اس کو ہم نے کہاں یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو استعمال کر کے ہم ان کا انٹرسٹ وہ بھی دیں اور ہماری یہ ملک کی ترقی میں اور ہماری ملک کی اکانومی میں بھی یہ پیسہ کام آئے. نہ کہ قرضہ لیا اور نیکسٹ آپ نے جو انسٹالمنٹ دینی اس میں ان کو واپس دے دیا, تو ساری زندگی ہم اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے. اس کو بیٹھنا ہے, اس پہ بیٹھنا ہے, اس پہ ڈسکشن کرنی ہے کہ ہاؤ ٹو ریزالو اینڈ واٹ از دا سلوشن, اینڈ وی ہیو دا سلوشن. اور یہ تمام بزنس مین جو ہیں اگر بیٹھیں گے مل کے ان کو لوپ میں لیں گے تو بہت رائٹ ڈائریکشن جو ہم اپنا سکتے ہیں. بڑے آپٹمسٹک ہیں فاروق یوسف صاحب کے آنے والے دن, آنے والے مہینے, آنے والے سال پاکستان کے بہت ہی مثبت اور گروئنگ والے ہو سکتے ہیں. لیکن فوکس پھر وہی ہے کہ جس طرح اعلان کیا جا رہے ہیں اسی طرح ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, اسی ڈائریکشن میں چلا جائے تو بہت ہی روشن مستقبل آگے نظر آ رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ہم مختلف شخصیات جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور بجٹ 2024-25 کے اوپر اپنی عبور رکھتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. سید ضیاء علمدار موجود ہیں, سابق چیئرمین پاکستان ہاؤزنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن ہے, سابق صدر فیصل بھائی ایوان صنعت و تجارت اور معروف ایکسپورٹر ہیں. شاہ جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.
شاہ صاحب پروگرام کے اندر اب ہم یہ کچھ اعلانات ابھی وزیر اعظم نے کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی فی الفور ریشنلائز کی جائے بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، انہیں سیل ٹیکس ریفنڈ بھی دے دیں، ڈی ایل ٹی ایل بھی دے دیں. ایک دم سے مہربان ہوئے ہیں آپ پہ. تو لگ رہا ہے کہ 2024-25 میں یہ مہربانی کا سلسلہ جاری رہے گا یا محض یہ بجٹ سے پہلے ایک امید کی کرن ہے جو کہیں نہ کہیں دم توڑ جائے گی، یا سلسلہ جاری رہے گا؟ سر آپ نے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور آپ نے کہا کہ دے دیں. یہ تو ہم پچھلے ایک عرصے سے ضرور ہے کہ دے دیں. وہ جب دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک اچھی خبر ہوگی. جب تک وہ دیتے نہیں، اس وقت جو ابھی وہ دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اتفاق سے میں کل ہی اپنا کچھ دن بجلی کا جو بل ہے اس کی اسٹڈی کر رہا تھا. تو 2021 میں یہ جو ہماری بجلی تھی وہ 16 روپے یونٹ تھی. یہ اپریل کا جو بل ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ 63 روپے یونٹ کے حساب سے جمع ہوا ہے. یہ ہے جو آپ نے کہا انہوں نے دے دیا. اسی طرح اگر آپ گیس پہ چلے جائیں تو 1100 روپے MMBTU تھا اپریل 2021 میں، کیونکہ یہ ہم اپریل کا بل دیا ہے، مئی کا بھی آیا نہیں. اب اپریل 2024 میں جو ہم نے بل پے کیا ہے وہ 3800 روپے MMBTU ہے. یہ ہے جو انہوں نے ہمیں دے دیا. باقی یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری، نہ یہ واحد حکومت ہے جو کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتی. جن لوگوں سے یہ مشاورت کرتے ہیں وہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں، وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. ہمارے اس ملک میں جو لوگ مار کھا رہے ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ اسمال انٹرپرائز ہیں. دنیا میں ہمیشہ چھوٹی کمپنیز کی وجہ سے ہی ملک آگے ترقی کرتا ہے. چھوٹی کمپنی کی وجہ سے ہی روزگار جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تیسری جو آپ نے بات کی وہ ہے انٹریسٹ ریٹ، جی بالکل، جو انہوں نے ہمیں دے دیا، جو انہوں نے ابھی 1.5-2 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کم ہوگا 40% سے. انفلیشن 17% پہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ آ چکی ہے، لیکن مارک اپ ریٹ 22 پہ ابھی تک، وہ ابھی تک 22 پہ ہے. اس کے علاوہ تیسرا ہے جو انہوں نے ذمہ دار کو دے دیا. انہوں نے ذمہ دار کو، اگر آپ کو یاد ہوگا 2021 میں، کیونکہ ہم 21 اور 24 کا کمپیریزن کر رہے ہیں، تو 2021 میں ذمہ دار کو 1100 ارب روپیہ ہم نے اخباروں میں، ہم نے مختلف اداروں میں یہی سنا کہ 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ ذمہ دار کو سال گیا. اب جو انہوں نے دے دیا وہ میں آپ کے سامنے ہے. جو رائس ہے وہ اس وقت بہت بری طرح پٹ گیا اس کی پرائس، اور ذمہ دار جو ہے وہ پہلے ہی لاس میں تھا. مکئی ابھی آئی نہیں، اور 180 کی 200 سے بھی نیچے آ گئی ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہمیں یہ تھا ویٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بجائے ذمہ دار کو یہ جس طرح کہتے ہیں کہ 2,40,00,000 ٹن ویٹ ہوئی ہے، تو اس کی اگر ایکچولی پرائس لگا لیں تو اس میں پھر ذمہ دار کو بہت پیسے بچ رہے تھے. اس وقت بلیو می، میرے ساتھ کل یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جن کی ویٹ کا پروسیسنگ ہے، ٹھیک ہے، فیکٹریز والے، فلور ملوں والے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو 3200-3300 میں بھی لی ہے وہ بھی 2300 روپے من ہو گئی ہے. 2300 روپے من جو گندم ذمہ دار کے پاس پڑی ہے، ابھی تک بھی ذمہ دار کو امید تھی کہ شاید گورنمنٹ خرید لے. اب دیکھیں نا، اگر کسی پرائم منسٹر کا، کسی بڑے صاحب کا کوئی ایشو ہو، سپریم کورٹ بھی ایک مہینے میں، 15 دن میں، کیا 15 منٹ میں نوٹس لیتی ہے، سنڈے کو بھی نوٹس لیتی ہے. پورے پاکستان کا ذمہ دار مر گیا ہے، نہ ہمارے چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے، کسی بھی چیف نے نوٹس نہیں لیا. کسی کا نام لیں گے تو وہ کہیں گے جی شاید ہمیں بدنام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیف کی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ پی ایم کی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں سب سے زیادہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ عوام جو ہے وہ یہی ہے، وہ 60-65% ذمہ دار ہے، باقی یہ مزدور ہیں، 5-10% انڈسٹری ہے. تو ہر بندہ جو ہے اس وقت کرائسس میں ہے. اب آپ نے بجٹ کی بات کی،
اب بجٹ میں یہی چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے ہم کوئی فیوچر میں پلاننگ کر سکتے ہیں. فیوچر کی پلاننگ کا یہ حال ہے کہ اس وقت ہم کاسٹ آف پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے پورے ایشیا میں تو پہلے ہی مہنگے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم کل میرے پاس کچھ پرتگال سے لوگ آئے تھے, کچھ ادر کنٹریز, ٹرکی کے لوگ آئے ہیں. اب وہ جب ہمارے ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہی ریٹ یہاں سے لینے ہیں تو یہ تو ہم اپنے ملک میں اس ریٹ پہ مینوفیکچرنگ. میں پچھلے 3 دنوں میں ایک پرتگال کی ٹیم یہاں آئی تھی, ان سے ملا ہوں. رات کچھ اٹالین تھے, ان کے ساتھ میٹنگ تھی. اس کے علاوہ اسپین میں پچھلے 15-20 دن پہلے خود گیا تھا. آپ یقین کریں جہاں پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن کا ذکر آتا ہے وہ بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر آرڈر جو ہے نا وہ پھر یا بنگلہ دیش جائیں گے یا ویتنام جائیں گے, یا پھر اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے انڈونیشیا بڑی ترقی کر رہا ہے, آگے آ رہا ہے. پھر سیملٹینیسلی اس وقت انڈیا تو پہلے ہی وہ ان کی آنکھ کا تارا ہے. تو یہ ہم آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم تو صرف کمپیریزن کرتے ہیں نا جی 2021 میں اور 2024 میں کیا فرق پڑا. او بھائی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 3 سال میں ہم $24 بلین سے $31 بلین پہ گئے تھے. تو ہمیں ٹیکنیکلی 30 بلین میں 40 بلین پہ جانا چاہیے تھا. تو ہمارا اگر ٹوٹل لاس ہو تو $10-12 بلین کا لاس ہے. تو میری اب یہی ریکویسٹ ہے, ہم نے بہت کوشش کی کہ جی کس طرح سے پرائم منسٹر صاحب فیصل آباد کی بھی بات سن لیں, لیکن انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اب وہ کمیٹی جس لیول کی ہے اس لیول پہ کسی عام بندے کی تو بات نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. بجٹ کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی IMF نے بنانا ہے. تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیوچر ہے. اور بہرحال بڑی سپیڈ سے فیکٹریوں میں لیبر لے آف ہو رہی ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ دبئی میں لوگ پیسے بھیج رہے ہیں, دبئی میں پراپرٹی خرید رہے ہیں. تو لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے چوائس نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی منی جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ڈمپ کر سکتے ہیں تو ہر بندے کا پھر رائٹ ہے. پہلے تو یہ اپنی ساری کی ساری پراپرٹی پاکستان میں لائیں نا, اور ایگزامپل دیں کہ ہماری کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے. پھر دوسروں سے پوچھیں گے. اگر آپ کے بیوروکریٹس کے, جس طرح ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے, جرنیل ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ایک SP لیول کا بندہ جو ہے اس کی 13 پراپرٹیز ہیں, تو ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. اب ایک جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ جی ٹیکس بڑھا دیں. وہ بھئی پہلے امپلائی ہی ٹیکس دے رہا ہے, اس کے اوپر اور بڑھا دیں, سلیب چینج کر دیں. ایکسپورٹ جو تھا وہ 1.25% آف سیل اس کا تھا, اب اس کے اوپر ایک سپر ٹیکس لگایا ہوا ہے. اسی طرح جو گھر ہیں, مطلب لوگ اس وقت اپنی سیلریوں میں نہ بجلی کا بل اور گیس کا بل پورا نہیں کرتے. اگر یہ 2 کریں تو فیسیں نہیں آتی. بے شمار لوگ, بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر نکل رہے ہیں. یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس وقت پبلک کیا سوچ رہی ہے, پبلک کا کیا موڈ ہے, کس کرائسس میں لوگ گزر رہے ہیں. لوگوں کو تو اس وقت کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے. باقی یہ جو گندم کی پرائس بظاہر میں نے دیکھا تھا کہ آج کہ جی پرائس ہم نے کم کر دی ہے, یہ بیسکلی آپ نے ذمہ دار کا پیٹ کاٹا ہے, اور آپ نے مہنگی کھادیں, مہنگی بجلی, مہنگی پیسٹیسائڈ دے کے ان سے آپ نے ایک لحاظ سے زبردستی چھینی ہے گندم. میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری, ایگریکلچر سب کو دھیان میں رکھ کے بجٹ بنانا چاہیے. بہت شکریہ. سید ضیاء الحمد صاحب موجود تھے, بہت سارے سوالات کو بالکل مجموعے کی شکل میں سمرائز کر گئے کہ ہمیں بہت سیریسنس کے اوپر جا کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور بجٹ کسی ایک شعبہ, ایک مکتبہ فکر نہیں بلکہ تمام کا گراس بجٹ بنانا ہوگا تاکہ عام آدمی کو اور ہر مکتبہ فکر کو فائدہ ہو سکے, تاکہ وہ جب گروتھ ایک بالکل روٹین میں یونینمسلی ہر ایک کے لیے برابر کی ہوگی تو ہی ملک ترقی کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ظفر اقبال سرور صاحب موجود ہیں, سابق SPP فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, معروف ایکسپورٹر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ٹیکسٹائل پالیسی بنانے والے بھی.
ظفر اقبال سر ہیں. ظفر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2024-25 کے بجٹ کے اندر؟ پی ایم نے بجلی ریشنلائز کرنے کا کہا ہے, گیس کی پرائسز کرنے کا کہا ہے, ڈی ایل ٹی ایل کرنے کا وعدہ کیا ہے. ایسا لگا کہ بجٹ سے پہلے ایک نئی روح اور شاید احساس ہوا کہ جیسے ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے, دس از دی اونلی وے کہ پاکستان کو سروائیو کرنے کے لیے اب ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو بچانا ہوگا, اور خاص طور پہ کہا کہ صنعتوں کو بچایا جائے اور اس میں خاص طور پہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو بچایا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کے جو انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر ان پہ عمل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی سب سے پہلے انکم, اس کے بعد ڈیٹس, پھر ایکسپینسز, اور اس کے بعد آتا ہے فلیکسیبل ایکسپینسز جو انفورسین ہوتے ہیں, جو جن سے ہمارا سارا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بچت کیا ہوئی ہے, ریونیو کیا پڑا ہوا آپ کے پاس. بالکل صحیح. تو اب یہ چیزیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 250 بلین کا آلموسٹلی ریفنڈ جو پرانے پڑے ہوئے ہیں, اس میں سے انہوں نے وعدہ کیا 100 بلین کا, جس کے اندر ڈی ایل ٹی ایل 35 بلین کا ڈی ایل ٹی ایل ہے, اور ساتھ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس کے اوپر بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے, میں پہلے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, تو ایکسپورٹ اس وقت تک ہماری کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتی جب تک ہم ریجنس کے ساتھ اب اپنا کمپٹیشن نہیں کریں گے. ریجن سے ہم بہت آگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے, اور مختلف ایسوسیشنز دعوے کرتی ہیں کہ ہم 50 بلین سے اوپر جائیں گے, تو بھی ایک کارٹل ہے, وہ بھی اس چیز کو نہیں دیکھتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایکسپورٹ کو ڈراپ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائی ریٹ جو ہے وہ بینک انٹرسٹ کی ہے, اور ریبیٹس ریفنڈس کا ٹائم پہ نہ ہونا ہے, اور جو یان کی ایکسپورٹ ہے اس پہ کیپنگ نہیں ہے, اور یہ وہ چیزیں شارٹیج آف را مٹیریل کی وجہ سے انڈسٹری ٹربل کے اندر ہے. تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں, اور ہمارے آرڈر جو نیبرنگ کنٹری میں جا رہے ہیں. اگر دنیا میں ڈکلائن کو دیکھا جائے تو پھر پوری ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے ان کی ایکسپورٹ بھی ڈراپ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو ان کی ڈراپ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش, ویتنام, بھارت سارے اوپر ہے, بلکہ انڈونیشیا بوسٹ کر رہا ہے, اور ہم ڈراپ ہو رہے ہیں, جس کا مطلب ہماری پالیسی میں خامی ہے. اور جہاں تک فائنانس منسٹر کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈسٹریلسٹ نہیں ہے, وہ ایک بینکنگ سیکٹر سے ہے. بینکنگ سیکٹر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مارک اپ سے اور بہت سارے انفورسین ایکسپینسز ہوتے ہیں ان سے کمایا ہے, تو ان کی توجہ زیادہ تر اسی طرف ہی رہے گی. لیکن اگر یہ کہہ رہے تھے جیسے 46% جب انفلیشن گئی تو مارک اپ ریٹ صرف اس لیے بڑھایا جا رہا ہے, اور مجھے ساگر ڈار سر کے وہ جملے یاد ہیں کہ ہم سود سے پاک اکانومی بنائیں گے. اب وہ دیکھیں کہ 22%, اب 17.6 گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ انفلیشن آ چکی ہے, لیکن مارک اپ 22 پہ رکا ہوا ہے. 2 ماہ سے اعلان ہو رہے ہیں کم کریں گے, اور انویسٹر کیسے آئے گا مارکیٹ میں؟ اسحاق ڈار صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ واحد فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے جن کو آئی ایم ایف نے پینلائز کیا ہوا ہے. بالکل. تو لہٰذا ان کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتا, ان کی میں عزت کرتا ہوں, لیکن ان کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتا ہوں. اور دیکھیں جو ابھی چیزیں کچھ ریٹس کم ہوئے ہیں ان میں مطلب وہ ہیں جو کارٹلز نے پلے کیا ہے, اور جس میں فارمر مر گیا ہے بیچارہ. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے ریٹ کم ہوئے ہیں. کیا دودھ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, کیا جوسز کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, کیا پتی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, کیا اور چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ وہ نہیں ہوئی ہیں. گندم میں کسان مر گیا, مکئی میں کسان مر گیا, کپاس میں ابھی آنی ہے فصل, ابھی بالکل اگیتی آنے کو تیار, اور اوپر سے سنا جا رہا ہے کہ درآمد کی اجازت دی جا رہی ہے کچھ لاکھ بیلز کی. تو یہ تو کسان کو مارنے کی تیاریاں پہلے کری جاتی ہیں, تو پھر کون اگائے گا یہ چیزیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ گروور کو جب تک آپ نہیں انسینٹیوز دیں گے, اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, انڈیجنس پروڈکٹ پہ نہیں آئیں گے, پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا ریویو جنریٹ کر سکیں گے. نمبر 2, اگر آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے ہیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جیسے شہباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک بزنس ملٹی بزنس فیملی ان کی کمپنیز ہیں. تو ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں اور جگہوں میں بزنس کر رہے ہیں وہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے. تو ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں کیسے کرنا ہے. اگر یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس باہر کر رہے ہیں تو ڈیفیکلٹ بزنس تو ان کا یہاں پہ بھی اسلام کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ملک کو جو ہے وہ کوئی اور اکانومی چلا رہی ہے, یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں, یہ ایز اے مورے استعمال ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے ڈٹ کے اپنی پالیسی کے اوپر کام کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کو بھول جانا چاہیے.
IMF سے ٹھیک ہے آپ قرضے لیتے ہیں, ابھی آپ پھنسے ہوئے ہیں, قرضوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن آپ ایسے کریں کہ آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے وہ ٹیکس نیٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, آپ ریئل اسٹیٹ کو کریں, آپ ایگریکلچر کو کریں, آپ IT کو کریں, آپ بے شمار سیکٹرز ہیں, SME ہیں, آپ ان کو کریں, آپ ریونیو وہاں سے جنریٹ کریں. آپ یہ دیکھیں اگر $11 ارب کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے دبئی میں پاکستانیوں کی, اس کے علاوہ بے شمار اور ملکوں میں بھی پڑی ہوئی ہے, یہ وہی پاکستانی کی پیسہ ادھر سے ادھر لے کے چلے گئے ہیں. اگر یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو تو وہ پیسہ یہاں پہ اچھا یہ دیکھیے آپ نے بڑا پیارا پوائنٹ اٹھایا کہ یہ بیسکلی عکاسی اس چیز کی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان سے لوگ پیسہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں, بلکہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اپنے ملک کے اندر ختم ہو رہا ہے, جو کہ آپ نے بھی گزشتہ انٹرویو میں کہا تھا کہ میری بھی کوئی اثاثے خریدنے میں ملک چھوڑنا چاہتا ہوں. تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جہاں دیکھیں بڑی تعداد میں دبئی کے اندر انویسٹمنٹ پوری دنیا سے, ایون کہ 8 بڑے جو ٹائکونز ہیں UK کے وہ چھوڑ کے دبئی آ گئے. اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ لوٹ کے پیسے بھاگے. لوگوں کو سیف انوائرمنٹ چاہیے. اگر ہم یہ کہتے رہیں گے دیکھیں لوگ پیسہ لے کے جا رہے, نہیں آپ انوائرمنٹ نہیں دے رہے تو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں جی اگر $11 بلین کی فگر سامنے آئی ہے تو لسٹ بھی ہے, انہوں نے جن لوگوں نے پراپرٹیز کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو وہ تو لیگل ہے, جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ آپ ان کو ان سے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بڑے اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ ڈالنے جائیں گے تو میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے پارلیمنٹ کے اندر سے اور جگہوں کے اوپر سے ہاتھ جل جائیں گے. تو لہٰذا ٹارگٹ صرف عوام ہوتی ہے, عوام کے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتی. آئندہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک گورکھ دھندا ہوگا پیپرز کا, صرف ایک بیلنس شیٹ ٹائپ کا بنایا ہوا ہوگا. اس کے بعد منی بجٹس, کیونکہ جو انفورسین ایکسپینسز آپ کے پاس آنے ہیں وہ مین ایک ایسا ہیڈ ہے جو پاکستان کے سارے بجٹ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی گزشتہ کئی سالوں سے کہ آپ کے منی بجٹس نہ آئے. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ قابل اعتماد ادارہ نہیں ہے. جب ایک وہاں کے پارلیمنٹیرین یہ بات کر رہا ہے اور ایک بہت بڑی جماعت کا لیڈر یہ بات کر رہا ہے تو اسے آپ سمجھ لیں کہ وہ پارلیمنٹ جو نکارا ہے اور ناکام ہو چکی ہے اور جو کام نہیں کر رہی ہے تو وہ پھر بجٹ کیسے پریزنٹ کر سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایک بہت بڑی جماعت کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اندر اسمبلی کا یہ حال اور سیاسی عدم اس کا کام بھی نہیں ختم ہو رہا. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے نا, اب میں یہاں پہ ضرور بات کروں گا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے تو ان کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. آج بہت سارے NROز ہوئے ہیں, میں NRO کی بات کسی پارٹی کے لیے نہیں کرتا, کرپشن کے بڑے NROز ہوئے ہیں, تو کم از کم ایک پولیٹیکل NRO بھی کر لیں, ملک کی بہتری کے لیے کر لیں, عوام کے لیے کر لیں. اس سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں خودکشیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں, اس سے پہلے کہ لاشوں کے ڈھیر لگیں اور لوگوں میں مایوسی جیسے بڑھتی جا رہی ہے, اور اس سے پہلے ہی یہ ایک پولیٹیکل NRO کر لیں. پولیٹیکل NRO کے اندر آپ ایک عوام میں اعتماد بلڈ کریں, باہر اعتماد بلڈ ہوگا, آپ کی جو ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ دونوں بوسٹ ہوں گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے کسٹمر ہیں, میرا بڑا بزنس ہے ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا یار مجھے نہیں ڈاؤٹ کہ آپ جو ہے مجھے ڈیلیوریز جتنا بڑا آرڈر پلیس کرنا چاہتا ہوں ڈیلیوریز دے سکیں گے, کیونکہ نہ تو آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اور سیکنڈلی اس نے جو بڑی بات کی کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے ریجن کنٹریز کے اندر اگر وار شروع ہو گئی تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, وہی آپ کو ٹورڈز لے کے جائے گی اکنامک سٹیبلٹی کی طرف. بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ایک آخر پہ گفتگو کی کہ گاہک کا اعتماد شیک ہو رہا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں, آپ کوئی ریٹیل کا بزنس کر رہے ہیں, تھوک کا کر رہے ہیں, یا اب آپ ایکسپورٹر ہیں, آپ نے جس گاہک کو چیز دینی ہے وہ آپ کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹس ہیں کہ آپ کی کنٹری کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ کسی وقت بھی آپ ان آرڈرز کو پورا نہیں کر سکیں. یہاں ڈالر ریٹ مستحکم نہیں ہے, یہاں بجلی کے نرخوں کا پتہ نہیں ہے, یہاں گیس کے نرخوں کا پتہ نہیں ہے, یہاں مارک اپ ریٹ کسی کو پتہ نہیں ہے, آپ بک کہیں کرتے ہیں بیچتے کسی پہ ہیں. تو حکومت سے ان کا اور جو ہمارے پورے پروگرام کے سیشن میں شامل پینلسٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 2024-25 کے اندر وہ تمام چیزیں عملی اقدامات کے لیے لے کے آئیں جن پہ عمل ہو سکے, تاکہ لوگ اپنا سیٹ بیک لگا اپنا ایک
सेट पैटर्न बना सकें कि हमने आने वाले 1 साल के अंदर क्या करना है, और मिनी बजट से परहेज़ किया जाए तो यकीनन तौर पर रोशन मुस्तकबिल है, वगरना हम वही करेंगे, मिनी बजट्स आएंगे, हम रोएंगे धोएंगे और पाकिस्तान की बरामदत तरक्की की बजाय टारगेट्स को छूती नहीं बल्कि टारगेट से मिनिमाइज होती नजर आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।